بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی روحانیت والی ہونے جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ناظرین آپ کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہی ہوگی۔ ناظرین، ایک قصہ ہے، وہ قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، آج ذرا ہماری زبانی بھی سن لیجئے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو بتایا۔ ناظرین، مسجد نبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ موجود ہیں اور ایک یہودی بچہ وہاں سے گزرتا ہے۔ تو واقعہ کیا ہے، آئیں آپ کو 1400 سال پہلے والی جو بنائی ہوئی ڈیزائن کی ہوئی مسجد نبی ہے، احادیث کی روشنی میں وہاں آپ کو لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہوگا۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں جی ہمارے ساتھ۔ آپ کو آج یقیناً آج آپ کے آنسو اور آپ کا ایمان، سبحان اللہ۔ چلیں جی ناظرین، یہ مسجد نبی ہے آج سے 1400 سال پہلے والی، اور یہ مسجد نبی کا دروازہ ہے۔ ناظرین، ایک یہودی وہاں پر جو رہتا تھا، اس نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ سودا صرف لے آؤ۔ وہ جب بچہ چلتا چلتا آیا تو مسجد نبی کے دروازے پر آ کر رکا، سودا لینے جا رہا تھا، مسجد نبی کے دروازے پر آ کر رکا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی اس کائنات کی مبارک شخصیت، انتہائی خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ اکرام کے ساتھ اپنی بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہودی بچہ دروازے میں آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے دروازے میں کھڑا ہوتا ہے بندہ، اور دیکھنے لگ پڑا کہ یہ کون ہے جو اتنی مبارک شخصیت ہے۔ تو ناظرین، اس کی خوش قسمتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی اس بچے پہ پڑ گئی۔ وہ ایسی نظر اس پہ پڑی کہ بچے نے جب دیکھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب آنکھوں میں کیا معجزاتی اثر تھا، اتنی خوبصورت، نورانی، روحانی اور اس کائنات کی خوبصورت ترین آنکھوں نے، کہ جب ان رحم دل آنکھوں نے اس بچے کو دیکھ لیا تو وہ بچہ تو وہیں کھڑا رہا اور دروازے سے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، اتنے دیر تک دیکھتا رہا کہ شام ہوئی، سورج ڈھل گیا، مغرب ہو گئی، نماز کا وقت بھی ہو گیا، اور جب بچے کو ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اندھیرا چھانا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ بچہ چلتے چلتے اپنے گھر واپس آ گیا، اور یہودی پریشان تھا کہ یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں، میں نے تو اس کو سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، یہ کہاں رہ گیا۔ اب جب وہ واپس آیا تو یہودی نے اس سے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر، اتنی زیادہ تاخیر، کہاں رہ گئے تھے تم؟ تو اس بچے نے بڑے دھیمے سے لہجے میں یہ فرمایا کہ بس میں کہیں رہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا، یہودی نے یعنی باپ نے کہا، سودا کہاں ہے جو تم لینے گئے تھے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ سودا تو میں لے آیا ہوں۔ یہودی نے پوچھا، کون سا سودا لے کے آ گئے ہو؟ تمہارے خالی ہاتھ ہیں، تم تو خالی ہاتھ واپس آئے ہو۔ تو یہودی کے بچے نے کہا، جو سودا میں لے کے آ گیا ہوں وہ کاش کہ آپ وہ آنکھیں رکھتے تو آپ اس سودے کو دیکھ پاتے جو میں لے کے آ گیا ہوں۔ تو ناظرین، اس باپ نے پھر اب بچے سے کہا، چلو کوئی بات نہیں، چھوڑو اس قصے کو۔ اب ناظرین کیا ہو گیا کہ وہ بچہ روزانہ آتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتا رہتا اور چپ چاپ وہاں بیٹھا رہتا، اور پھر بہت سارے گھنٹوں بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا۔ یہ اس کے روزانہ کا معمول بن گیا تھا، اور وہ ناظرین اس کو کیا نظر آ گیا تھا وہ اللہ رب العزت ہی جانے، لیکن جو اس کو نظر آ گیا تھا، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک بار دیکھ لیا وہ اس دنیا کا تو پھر وہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، وہ بچہ روزانہ آتا رہا، جاتا رہا، اور وہ بھی عام صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آ گیا۔ سب صحابہ رضوان اللہ اجمعین سب دیکھتے اور اب کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے کہ بچہ ہے، آ کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب ناظرین، ایک دن کیا کرنا ہوا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ وہ بچہ اتنا بیمار ہوا کہ بستر مرگ پہ آ گیا، بخار اس کو اتنا زیادہ ہوا کہ وہ بالکل مرنے والا ہو گیا۔ یہودی نے اس کا علاج کرایا کچھ بھی، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا۔ یہودی سے اس نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری آخری خواہش؟ اب تھا بھی اکلوتا، یہودی اسے بہت پیار کرتا تھا، اس نے آخری خواہش یہ ظاہر کر دی کہ وہ مرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ بچے، اکلوتا بچہ، یہودی کا آخری خواہش۔ تو وہ یہودی
کچھ نہ کہہ سکا، اور وہ چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں لے آیا۔ اب وہ جب آیا وہاں پر تو آ کے کہتا ہے کہ یا ابو القاسم، یعنی وہ یہودی تھا، ایمان تو نہیں لایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت یا ابو القاسم۔ اس نے بتایا کہ میرا بچہ اس طریقے سے بستر مرگ پہ ہے اور وہ مرنے والا ہے، اور اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک بار دیکھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں یا کیا کروں، تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ناظرین، جب باپ کی یہ باتیں سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یہودی کا بچہ ہے، ایمان نہیں لایا وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایات میں آتا ہے کہ اسی وقت کہا یا ابو بکر یا عمر یا عثمان یا علی، آؤ سارے چلو میرے ساتھ، اٹھو آؤ اس بچے کو دیکھ کے آتے ہیں۔ اور ساتھ ناظرین بہت سارے اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے، اور اس بچے کو جب جا کے پہنچے اس جس چارپائی پہ وہ بچہ تھا، تو ناظرین بچہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، آنکھیں اس کی بند تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے پاس گئے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھیں اچانک سے کھل گئیں، اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے ایسے دیکھا مسکرا کے جیسے نئی زندگی لوٹ آئی ہو، نئی سانسیں آ گئی ہو، جیسے سب کچھ مل گیا ہو، جیسے جو چاہتا تھا وہ سب کائنات کا خزانہ مل گیا ہو، بچہ جیسے بیمار ہی نہ ہو۔ بس اس نے ایسے خوبصورت آنکھوں سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ لو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے ارشاد فرمایا کہ آپ بچے کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے والد محترم کی طرف دیکھا جو یہودی باپ تھا۔ یہودی باپ سمجھ گیا کہ یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کروں، تو یہودی نے کیا کہا اپنے بچے سے کہ بیٹا جو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کر لو۔ تو اس بچے نے جیسے ہی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس نے محمد رسول اللہ فرمایا، ناظرین اس کی روح پرواز کر گئی، اور سارے صحابہ کرام پاس کھڑے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کیا وہ خوش قسمت بچہ۔ اب یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگا یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بچہ مسلمان ہو گیا ہے، اب یہ میرا نہیں رہا، اب یہ مسلمانوں کا ہو گیا ہے، آپ اسے لے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو اٹھا لو، اس کی تیاری کرو کفن دفن کی، اور اس کو لے کے چلو۔ اب ناظرین صحابہ کرام نے اس کی چارپائی اٹھائی۔ اب دیکھیے ذرا منظر دیکھیے کیسا ہے، گلیاں دیکھیے بچے سے، وہ گلیاں دیکھیے وہ کیسی ہوں گی گلی کہ جس گلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں۔ چارپائی کے چاروں کونوں کو ہو سکتا ہے کہ ایک کونے کو حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے کو حضرت عمر، تیسرے کو حضرت عثمان، اور چوتھے کو حضرت علی رضوان اللہ اجمعین، ان صحابہ کرام نے اٹھایا ہو، اور پیچھے حضرت بلال آ رہے ہوں، حضرت طلحہ آ رہے ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، ابو ذر غفاری حضرت رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ تو ناظرین اس سے سوچئے وہ کیا منظر ہوگا، اس بچے کی قسمت دیکھیے۔ اب ناظرین جب اس کو قبر کھودی گئی، غسل دیا گیا، اور جب دفنانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک میں اترے، اور اتر کے اس بچے کو وہاں پر اس قبر میں جیسے دفنایا، لٹایا۔ لیکن اس دوران صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں پہ، جیسے پنجے ہوتے ہیں نا، پنجوں پہ چلنا، پنجوں پہ، ایڑی پہ نہیں، پنجوں پہ چل رہے تھے، ایسے 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 ایسے، اور بڑی مشکل سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے چل رہے تھے۔ پنجوں پہ چلنا کیا آسان ہوتا ہے؟ تو ناظرین صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ اتنے میں جب اس کو دفنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک سے اس سے باہر نکلے اس کی، تو صحابہ کرام نے پوچھا، ہم نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا کہ آپ نے
قبر مبارک میں بڑی تکلیف کے ساتھ پنجوں پہ آپ چلتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بچ بچ کے چل رہا تھا کہ اتنے زیادہ قبر مبارک میں فرشتے آئے ہوئے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کسی کے اوپر میرا پاؤں نہ آ جائے، اتنے زیادہ فرشتے آئے ہوئے تھے، تو میں اس لیے بچ بچ کے چل رہا تھا۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ اس بچے کی کیا قسمت ہے۔ ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس بچے کی خوش قسمتی کہ اس پہ اب دوزخ حرام ہو گئی، اور جس کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہو، جس کو قبر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا ہو اور اپنے پاؤں مبارک لگائے ہوں جس قبر مبارک میں، تو ناظرین اس بچے کی کیا شان ہوگی، وہ کیسا خوش قسمت بچہ اس دنیا میں آیا جس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس دنیا سے کتنا سرخرو اور کامیاب ہو کے گیا۔ ناظرین آپ یہ دیکھیے کہ اس بچے نے صرف محبت رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان نہیں لایا، نماز نہیں پڑھی، ابھی روزہ نہیں رکھا، چھوٹا بچہ ہے، لیکن اس کی محبت نے اس کو کیا کر دیا، کہاں تک کر دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ اتنے درجات پا گیا کہ کتنے جلیل القدر صحابہ اکرام نے نماز جنازہ ادا کی، فرشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، آپ کی طلب رکھتا ہے، آپ کی زیارت کی خواہش رکھتا ہے، آپ کو سننا چاہتا ہے، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے احادیث سنتا رہتا ہے، آپ کا نام مبارک آتا جائے تو جیسے اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے، وہ آپ کو سوچتا ہے، وہ آپ ہی کے متعلق پڑھتا ہے، ناظرین اللہ رب العزت اس کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی واقعے سے اندازہ لگا لیجئے، اس کی سند بھی میں نے لکھ دی ہے، یہ کہ کن کن احادیث مبارک میں آئی ہے۔ تو ناظرین بہت پیارا واقعہ ہے، یہ ایسا واقعہ ہے کہ ناظرین جو سنتے جاؤ تو مدینہ منورہ لے جاتا ہے، ایسے مدینہ میں لے جاتا ہے کہ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین میں مولوی نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، میں ایسے کوئی ہستی نہیں ہوں، لیکن ناظرین بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت انہی چیزوں کے متعلق، میں بچپن میں جب یہ واقعہ سنتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ کاش مجھے بھی یہ دیکھنا نصیب ہو جائے، یہ منظر، کاش میری آنکھیں بھی اس منظر کو دیکھ سکیں کہ جو مسجد نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے خواب میں بھی دکھائی، زیارت بھی نصیب فرمائی، اور ایسی زیارت نصیب فرمائی کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے چند الفاظ بھی شیئر کر دوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ یہ جو بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہے اس کو کیسی زیارت نصیب ہوگی، اور کن کن کی جی میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے ہیں، آپ کے لیے تو میں یہ 3D میں بنا کے یہ پیش کرتا رہتا ہوں، کہیں سے بھی مجھے مل جاتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں لے آتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں کو ان مناظر سے ٹھنڈا کر لیں اور ایمان افروز کر لیں۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو نصیب فرمائے۔ آپ سب لوگوں کو سب لکھیے آمین یا رب العالمین۔ یہ محبت ہی ہے جو کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتی ہے۔ اس بچے کا قصہ آپ نے سنا، شاید ہماری محبت بھی ہمیں کامیاب کر دے انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنے فرینڈز اور فیملی میں اگر آپ شیئر کر دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، اپنے واٹس ایپ گروپس میں اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔